تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ اب میں بلا تاخیر جو ہے عزت مآب جناب صادق حسینی صاحب جو ہمارے درمیان میں اتحاد کی کوششوں میں پورے ملک کے اندر کام کر رہے ہیں اور دلی سے تشریف لائے ہیں، اور شیعہ جو سیکٹ ہے اس کے بہت ہی جانے مانے آپ اسکالر ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا خطاب فرمائیں۔ الحمد للہ الذی لا یبلع مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب إله العالم سيد العرب والعجم مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد قال علي بن أبي طالب عليه السلام إن الله وإن رسول الله طبيب دوار بطبه قد أحكم مراحمه وأحمى مواسمه يضع ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عمي وأذان سم وألسنة بكم متتبع بدوايه مواضع غفلت و مواطع الحیرہ۔ تمام برادران اسلامی کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اور موجود تمام اکابر علماء بزرگان دین جو اسٹیج پہ موجود ہیں ان کی قدردانی کرتے ہیں کہ انہوں نے بر وقت صحیح فیصلہ لیتے ہوئے ایک عظیم الشان مسلمانوں کے سامنے، امت کے سامنے ایک بہترین راہکار، ایک راستہ جو مایوسی سے باہر نکلنے کا ہے پیش کیا ہے۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس شہر کے، اس صوبے کے تمام مومنین کو کہ جنہوں نے یہاں شرکت کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ قوم زندہ قوم ہے، اور یہ قوم عہد کرتی ہے لبیک یا رسول اللہ، ہماری جان، ہماری اولاد، ہمارا سب کچھ قربان ہے آپ پر یا رسول اللہ۔ یہ جملے زبان سے نہیں ادا ہو رہے ہیں، یہ جملے پورے وجود سے، ایک ایک جسم کے ایک ایک حصے سے ادا ہو رہے ہیں۔ یہ عہد ہے اس قوم کا قیامت تک کے لیے کہ جتنا فتنہ پیدا کیا جائے گا ذات رسالت کے نام پر دنیا میں، اتنا ہی ذات نبوت، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فات نکھر کے آئیں گے۔ ہمارے نبی کے ایک صفت میں بہت مختصر سے وقت میں، آج اس 10-12 منٹ میں جو مجھے وقت دیا گیا ہے، ایک جملہ ہے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں، جہاں پہ آپ رسول اللہ کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں طبیب دوار، آپ کا ہمارا نبی ایک ایسا طبیب ہے، ایک ایسا طبیب ہے جو بیماروں کا جا جا کر علاج کرتا ہے، گھوم گھوم کر علاج کرتا ہے۔ جہاں کہیں بھی مرض ہے، بیماری ہے، مشکل ہے، جہاں کہیں بھی لوگ روح کے بیمار ہیں، ان کی بیماری رسالت مآب
ایسی ذات گرامی ہیں، ایسی طبابت آپ کے پاس ہے کہ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ وہ قد احکم مراحمہ و احم مواسمہ، وہ اپنے ساتھ مرہم لے کے چلتے ہیں، اور اگر مرہم سے کام نہ چلے تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، آپریشن کر کے داغ لگا دینا، کاٹ کے نکال دینا، ناسور ہے پھوڑے کو باہر کر دینا، رسالت مآب کی ذات ایسی ہے کہ پہلے مرہم سے کام چلتا ہے تو مرہم عطا کرتے ہیں، اور اس سے کام نہیں چلتا ہے، مرض بہت بڑھ جاتا ہے تو آپ اس جگہ پہ چرکا لگاتے ہیں، داغ لگاتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں۔ کس چیز کا؟ یہ جو بیماریاں ہیں قوم میں، یہ جو روحی بیماریاں ہیں، آج پوری دنیا، یہی ایک 5 منٹ آپ کا لینا چاہ رہا ہوں، بہت قیمتی، چونکہ سب کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے۔ آج جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس صدی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس ماڈرن پیریڈ میں ہم آج زندگی بسر کر رہے ہیں، اس دنیا کا مقایسہ، آج کا مقایسہ رسول اللہ کے زمانے سے ذرا کیجئے آپ، کتنا آپ کو فرق نہ۔ دنیا کو شانتی، امن اور عدالت و انصاف کی طرف کون لا سکتا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے، پوری دنیا کے سامنے سوال ہے۔ میں کل کی دنیا رسول اللہ سے پہلے اور آج کی دنیا کا اگر 5 منٹ میں آپ کمپیٹیٹیو اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے، مقایسہ کریں گے، سمجھ میں آ جائے گا کہ اس دنیا کو اگر بحران سے نکالنا ہے، شانتی کی طرف لانا ہے، امن کی طرف لانا ہے، تو اس قوم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو سیرت رسول اللہ پہ چل رہی ہے، جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہی ہے، جو اپنی جان کو ہتھیلیوں پہ رکھ کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ دنگے کے لیے نہیں، امنیت کے لیے لے رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے رسول اللہ سے پہلے پوری دنیا کا کیا حال تھا۔ بات کو میں تکمیل کر رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں ہے۔ رسول اللہ سے پہلے کیا دنیا کی حالت تھی، میں بتاؤں آپ کو دنیا کیا تھی۔ دنیا میں قتل و کشتار، قبیلائی جنگیں، چھوڑ دیجئے عورتوں کو کیا حقوق تھے، کیا ادھیکار تھا عورتوں کو۔ ہماری ایک خاتون نے ہندوستان کی، انہوں نے رسول اللہ کی تاریخ کو بغیر پڑھے، ان کے چرتر کو بغیر پڑھے، بغیر مطالعہ کیے ہوئے جو حملے کیے ہیں۔ دعوت دیتا ہوں، آؤ ذرا مطالعہ کرو کہ ہمارے نبی نے صرف عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں۔ تم حیرت زدہ ہو جاؤ گے، متحیر ہو جاؤ گے کہ ہمارے نبی نے عورتوں کو کیا حق دیا۔ جو نبی سے پہلے عورتیں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا سب کو معلوم ہے۔ میں پوری دنیا کا منظر 1 منٹ میں دکھا سکتا ہوں۔ افریقہ میں جاہلیت کے زمانے میں کچا گوشت کھایا جاتا تھا عورت کا۔ عورت شوہر کے ساتھ 33 سال کے بعد بچہ جن سکتی تھی۔ مصر، میسوپوٹامیہ، یونان، یہ بڑی بڑی تہذیبیں اور سبھیتائیں، کیا ہوتا تھا یہاں عورتوں کے ساتھ جانتے ہیں؟ مصر میں اگر پانی کم ہو جائے نیل کا تو دوشیزہ کو نیل میں غرق کر دیا جاتا تھا۔ میسوپوٹامیان بین النہرین کی تہذیب میں عورت کو جا کر کے شادی سے پہلے وینس مندر میں رات گزارنی پڑتی تھی۔ اور سنیں گے آپ اس کے علاوہ، شرم سے سر جھک جائے گا انسانیت کا کہ عورت کے ساتھ دنیا نے کیا کیا۔ اسلام سے پہلے اور اسلام نے اسے کون سی عزت دی، حیرت میں پڑ جائیں گے آپ۔ جن لوگوں نے بے عزتی کی ہے رسول اللہ کی، وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ یہ عورت سرزمین ایران جہاں بھائی بہن سے شادی کرتا تھا، چین جہاں یہ ضرب المثل مشہور تھی، 1 دن عذاب میں رہنا ہے مہمان بلا لو، پورا سال عذاب میں رہنا ہے ایک پرندہ پال لو، پوری عمر عذاب میں رہنا ہے تو شادی کر لو۔ یہ حال چائنا کا ہے۔ عرب میں آپ آئیں گے وہاں بھی دلدل ہے۔ یونان جائیں گے، پنڈورا نام کی عورت
یعنی بلا کا نام تھا، زشتی کا نام تھا، برائی کا نام تھا. عورت یعنی ساتھ مرد کے نہیں رہ سکتی تھی. پوری دنیا کے بڑے بڑے خطوں میں بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ گور ایک نہیں، زندہ ان بچیوں کو دفنا دیا جاتا تھا. پوری دنیا کا یہ عالم ہے زان گرامی. اب نتیجہ آئیے عرب کا دیکھ لیجئے کیا عالم تھا جہاں رسول اللہ ہے. پوری دنیا کا حال یہ ہے. پوری دنیا میں جو آج ہو رہا ہے وہی عورتوں کے ساتھ ہو رہا تھا. عرب میں ایک شخص آیا، اس کا نام ہے قیس، جو 12-13 بچیوں کو زندہ درگور کر چکا تھا، اور قصہ سنا رہا، یا رسول اللہ میں نے 13ویں بچی کو دفنا دیا. رسول اللہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا قیس من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. اس طوفان زدہ دنیا میں جہاں عورت کا یہ مقام تھا، وہاں سب سے پہلا کام رسول اللہ نے کیا کیا جانتے ہیں؟ اپنی بیویوں کو، عورتوں کو امہات المومنین کا درجہ دیا. تمہیں ان کو امت کی مائیں بنایا، ان کی قداست کا حکم دیا، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہونے کا اعلان دیا. ان الجنت تحت اقدام الامہات. اللہ اکبر. بس بات تمام ہو گئی، 2 منٹ 1 منٹ اور. یہ عورتوں کے ساتھ ہوا. اور اپنی بیٹی فاطمہ کو انہوں نے ام ابیہا کہا. فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں. اس فاطمہ کو تمام عالمین کی عورت کا سردار بنایا. یہ مرتبہ رسول اللہ نے دیا. زان گرامی بات میری مختصر ہے، میں دعوت دیتا ہوں پوری دنیا کو کہ رسول اللہ کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو، آیات الہیہ سے سمجھو. وصلی اللہ علی رسولہ وائمۃ الطاہرین. والسلام علیکم. تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں.